بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور حسب وعدہ آج سے آغاز کر رہی ہوں کینیڈا کے سلسلے میں۔ تو سب سے پہلے جو آج کی ویڈیو ہے وہ تھوڑا سا کینیڈا کے تعارف کے بارے میں ہے کہ کینیڈا کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ جان لیجیے، کتنے اس کے صوبے ہیں، خاص خاص باتیں اس کے متعلق، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ تعالی ہر صوبے کے متعلق بتاؤں گی تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ کس صوبے کی امیگریشن اگر آپ کو چاہیے تو وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں نوکری کے لیے کیا مواقع موجود ہیں، کون سی یونیورسٹیز ہیں۔ تو پہلے آپ کو میں بریفلی انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں کینیڈا اور اس کے پروونسز کا۔ تو پہلے آج کی ویڈیو جو ہے وہ صرف بیسک انفارمیشن ہے کینیڈا کے حوالے سے، تو شروع کرتے ہیں۔ تو کینیڈا جو ہے بیسکلی وہ نارتھ امریکہ کا دوسرا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اور اس کا رقبہ جو ہے آلموسٹ 9.98 ملین اسکوائر کلومیٹر کے حساب سے ہے، اور اس کا بارڈر جو ہے وہ بہت ایک طویل بارڈر یو ایس اے کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی، کینیڈا کا جو قومی دن ہے، انڈیپینڈنس ڈے جو ہے وہ جولائی 1 ہوتا ہے۔ تو جولائی 1 جو ہے وہ بہت یہاں پر رونق رہتی ہے، ہالیڈے ہوتا ہے اور ہر طرف جھنڈے نظر آتے ہیں، لوگ سفید اور لال لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا فلیگ جو ہے کینیڈا کا وہ سفید اور سرخ یعنی ریڈ اینڈ وائٹ ہے۔ کارنرز اس کے بارڈر جو ہیں وہ ریڈ ہیں، بیچ میں سفید ہے، سفید کے اندر درمیان میں ایک پتا بنا ہوا ہے، لیف میپل لیف کہلاتی ہے، جو کہ کینیڈا کا نیشنل ٹری ہے میپل لیف، اسی کی جو لیو ہے وہ اس کا نشان ہے جھنڈے کے اوپر، فلیگ پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی پاپولیشن اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کی کل آبادی جو ہے وہ مور دین 38 ملین جو ہے اس کی آبادی ہے کینیڈا کی۔ کچھ صوبے بہت زیادہ پاپولیٹڈ ہیں، بہت زیادہ رقبے کے لحاظ سے اس میں لوگ موجود ہیں، اور کچھ صوبے ایسے ہیں کہ جن میں لوگوں کی تعداد کم ہے اور خالی علاقہ زیادہ ہے۔ جب میں صوبوں کے متعلق انڈیویجول پروگرام بناؤں گی، ولاگس بناؤں گی، تو میں اس میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد اس کا کیپٹل جو ہے وہ اوٹوا یا اوٹاوا آپ کہنا چاہیں تو اس کو، یہ اس کا کیپٹل ہے کینیڈا کا۔ اور جو لینگویجز ہیں کینیڈا کی، 2 لینگویج ہیں مین، بائی لینگول کہلاتا ہے، اور اس کی مین لینگویج جو ہے وہ انگلش اور فرینچ۔ بہت سارے صوبے ایسے ہیں جہاں پر آپ کو فرینچ زیادہ بولی جاتی ہے، کہیں انگلش زیادہ بولی جاتی ہے، لیکن اس کی جو زبانیں ہیں وہ 2 ہیں، فرینچ اور انگلش۔ جسٹن ٹروڈو جو ہیں وہ یہاں کے صدر ہیں، اور جناب علی یہاں کا گیم جو ہے وہ، کیونکہ برف بہت ہوتی ہے، ٹھنڈا ملک ہے، تو آئس ہاکی جو ہے وہ یہاں کا قومی کھیل ہے، اور قومی جانور جو ہے اس کا نام ہے بیور۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ہے جو کینیڈا کا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا جو ہے اس میں کتنے صوبے ہیں۔ تو آل ٹوگیدر کینیڈا کے 10 صوبے ہیں اور 3 جو ہیں وہ ٹیریٹریز ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا صوبوں کے متعلق، تھوڑا سا آپ کو میں انٹروڈکشن دوں گی کہ آپ مانوس ہو جائیں کینیڈا کے صوبوں سے اور ان کے کیپٹل سے۔ پھر انڈیویجول انشاءاللہ تعالی میں ایک ایک صوبے کے متعلق آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے آپ کو آسانی اس لیے بہت ہو جائے گی کہ جس وقت آپ لوگ انشاءاللہ یہاں امیگریشن کے لیے آنا چاہیں گے، یہاں سیر و تفریح کے لیے وزٹ ویزے پہ آنا چاہیں گے، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آنا چاہیں گے، تو آپ کو پک اینڈ چوز کی بہت آسانی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سنی سنائی آپ نے صرف کینیڈا کا نام سن لیا۔ کچھ صوبے ایسے ہیں جہاں آبادی بہت کم ہے، کچھ صوبے ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، پورے سال میں 11 مہینے سردی رہتی ہے، برف رہتی ہے، تو اس کو آپ کو آنے سے پہلے اندازہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے صوبہ جو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہیں گے یوکون، یہ ویسٹ میں موجود ہے، اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ وائٹ ہارس ہے۔ دوسرا صوبہ جو ہے وہ ہے نارتھ ویسٹ، اس کا کیپٹل جو ہے وہ یلو نائف ہے۔ تیسرا صوبہ جو ہم اس کو کہیں گے نانووٹ، اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ ایکوالوٹ،
اور جناب علی اب ہم آتے ہیں مین صوبوں کے حساب سے. یہ تو ذرا ویسٹ میں اوپر بہت ٹھنڈے تینوں صوبے جو ہیں یہ بہت ٹھنڈے ہیں. اور جناب علی اس کے بعد مین صوبے جو پاپولر صوبے ہیں جہاں پر موسم اتنا برا نہیں ہے, بہت زیادہ تعداد ملٹی کلچرل فیملیز جو ہیں وہ یہاں پر رہتی ہیں. ان میں سب سے نمبر 1 جو ہے وہ برٹش کولمبیا ہے, جس کو ہم BBC یعنی بیوٹیفل برٹش کولمبیا بھی کہتے ہیں. اور اس کا جو کیپٹل ہے اس کا نام ہے وکٹوریا. اس کے بعد سیکنڈ لارجسٹ جو پروونس ہے وہ ہے جناب علی البرٹا, اور اس کا کیپٹل جو ہے وہ ہے ایڈمنٹن. تیسرا سسکیچوان, اور اس کا پروونس ہے ریجائنا, اور مشہور شہر اس کا آلسو سسکاسٹون بھی ہے. جناب علی نمبر 4 پہ آتا ہے مینیٹوبا, اور اس کا پروونس جو ہے وہ ونیپیگ ہے. نمبر 5 پہ جو سب سے زیادہ پاپولر ہے, لوگوں کو سب سے زیادہ مانوس ہے نام, وہ ہے صوبہ انٹاریو, اور انٹاریو کا شہر جو ہے اس کا کیپٹل جو ہے وہ ہے ٹورنٹو, جو سب سے زیادہ مشہور ہے. کینیڈا کا نام آتے کے ساتھ ہی ذہن میں ٹورنٹو کا لفظ آتا ہے. اچھا جناب علی اس کے بعد ہے کوبیک جسے ہم کہتے ہیں, اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ کوبیک سٹی, یا پھر مونٹریال بھی ایک بڑا سٹی ہے مگر اس کا کیپٹل جو ہے وہ کوبیک سٹی ہے, اور اس کا ایک مشہور شہر مونٹریال ہے. یہاں زیادہ تر فرینچ بولی جاتی ہے. اس کے بعد نیو فن لینڈ, اور اس کا پروونس جو کیپٹل جو ہے وہ ہے سینٹ جان. اس کے علاوہ 8ویں نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے نیو برانسوک, اور اس کا جو کیپٹل ہے فریڈ رکٹن. اس کے علاوہ 9ویں نمبر پہ جو آتا ہے پرنس ایڈورڈ آئلینڈ, اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے شارلٹ ٹاؤن. اور اس کے علاوہ 10واں صوبہ جو مین صوبہ ہے نووا اسکوشیا, اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے ہیلی فیکس. تو یہ بیسک میں نے آپ کو 10 صوبے اور 3 ٹیریٹریز جو ہیں ان کے متعلق بتایا ہے, ان کے نام, ان کے کیپٹل, تو تھوڑا سا آپ کینیڈا کے لیے مانوس ہو جائیں کہ آخر کینیڈا میں کتنے صوبے ہیں. اور اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیوز جو ہیں میں ان میں آپ کو انڈیویجول ایک صوبہ, اس کا رقبہ, اس میں کتنے تعداد لوگوں کی ہے, کیا کیا سہولتیں ہیں, مین یونیورسٹیز کے نام وہاں کے کیا ہیں, مین شاپنگ سینٹرز کون سے ہیں, مین پکنک پوائنٹس, ٹورسٹ اٹریکشنز کیا ہیں, اس کے متعلق بتاؤں گی. سب سے اچھی بات کینیڈا میں جو یہ ہے, اس کا اپنا کوئی نیشنل ریلیجن یعنی مذہب نہیں ہے, امپوز نہیں کرتے ہیں. یہ مکمل آزادی دیتے ہیں تمام مذاہب کو. آپ اپنے کلچر کے حساب سے, اپنے مذہب کے حساب سے, اپنی زبان کے حساب سے آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. سب کو مکمل آزادی ہے, اپنی کوئی نسل, کوئی رنگ, کوئی زبان, کسی پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. مکمل آپ کو فریڈم ہے, فریڈم ٹو لیو. اور چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں, سب سے پہلے یہاں کا جو سوشل سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے, بہت زیادہ. جس طرح جو ہمارا اسلام ہے, کہیں کسی جگہ میں دیکھ رہی تھی ایک صاحب کا انٹرویو, تو انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں اور پراپر طریقے سے اسلام کو تھوڑی سی جو بیسک ہماری ہیں وہ دیکھ لیں تو ہم سے اچھے مسلمان ہیں. اور حقیقتاً بالکل جو کہ ایک اسلام کا نظام معاشرہ بتاتا ہے, ایک اسلامک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے, جس میں محتاج, غریب, بیوہ, یتیم, بچے, بوڑھے, بیمار, جانوروں کا حق پہلے ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے ان کو پہلے حق دیتے ہیں. اگر کسی آپ مال میں چلے جائیں, کسی دکان پہ چلے جائیں, کسی بھی جگہ چلے جائیں, تو دکان کے سب سے فرنٹ پہ جو کسی بھی آرگنائزیشن, ہاسپٹل, کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی تفریحی مقام ہو, تو اس ادارے کے مین گیٹ کے قریب سامنے جو 4 سے 6 پارکنگ لاٹس ہوتے ہیں, وہ کہنا چاہیے آپ کو صرف اور صرف اس کے اندر جو اگر آپ فرض کیجئے کوئی آپ کو کسی بھی قسم کی ڈسیبلٹی ہے, یا پھر آپ کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے, یا پریگننٹ وومنز ہیں, ان کے لیے وہ اسائنڈ ہوتا ہے. اس کے اوپر بڑے بڑی ویل چیئرز بنی ہوئی ہوتی ہیں, فرش جو روڈ ہے اس کے اوپر, یا پھر بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اپنی اگر گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں تو بھاری جرمانہ آپ کو ہوتا ہے.
تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے مقامات جو ہیں اس کے اوپر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو غریب ہیں، جو امیر ہیں، جتنا زیادہ آپ کمائیں گے اتنا زیادہ آپ ٹیکس دیں گے، جتنا کم کمائیں گے اتنا زیادہ گورنمنٹ آپ کو بینیفٹس دے گی. تو جو بیسکلی طریقہ ہے کہ متوازن ایکول رہنے کا اور زندگی گزارنے کا حق ہر انسان کو ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح سے لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ سب کے سیم ہیں. آپ کی جاب کیسی ہو، آپ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کی زبان کوئی ہو، آپ کسی بھی ملک کے شہری ہوں، لیکن اگر آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں تو آپ کو تمام جو حقوق ہیں اور آپ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ سیم ہوں گے ایز پر کینیڈین جو یہاں کا بورن ہے. اور اسی طرح سے جو یہاں کی کرنسی ہے وہ کینیڈین ڈالر ہے. اور مطلب مجھے تقریباً یہاں میں 2004 سے رہائش ہے میری، 2000 آلموسٹ 5 اور 4 اور 5 کے درمیان. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت سے اب تک مجھے یہ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں کوئی کسی اور کہیں کسی قسم کا کوئی ریسزم میں نے یہاں دیکھا ہو یا کبھی یہ محسوس ہوا ہو. بلکہ اگر آپ اپنا لباس پہن کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کے بالوں کے رنگ کو، آپ کی آنکھوں کے رنگ کو، بہت خوش ہوتے ہیں. آپ کسی قسم کا تعصب آپ کو کینیڈا میں نہیں ملے گا. بہت اکا دکا واقعات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور اگر ہو بھی جاتے ہیں وقوع پذیر تو اس کے اوپر بہت سخت کمیونٹی کا ایکشن ہوتا ہے، گورنمنٹ کا ایکشن ہوتا ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. دوسرے قوم مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے فیور میں ریلیاں نکالتے ہیں، فری فوڈ کے ڈونیشنز دیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں علل اعلان سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ. اگر کوئی سکھ ہے اور مسلمان کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو ہندو، سکھ، عیسائی جو ہیں وہ اپنے اپنے جو ٹیمپلز ہیں، گرجا گھر ہیں یا گردوارے ہیں، وہاں پر اسپیشل جو ہے وہ پریئرز اناؤنس کریں گے اور بڑے بڑے بینرز لگائیں گے، بہت جو ہے واکس کریں گے، جلسے جلوس چھوٹے جو ہیں وہ نکالیں گے کہ آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں کا رہائشی ہے وہ اپنے اندر کانفیڈنس محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس معاشرے کا حصہ سمجھتا ہے، اس میں محرومی، محتاجی نہیں ہوتی ہے. تو یہ سب چھوٹی چھوٹی سی باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ میں جب اس کے متعلق آپ لوگوں کو اور اپنی زندگی اور کس طرح کا یہاں کا رہائش ہے، کیسے آپ نوکری حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح آپ بچوں کی اسکولنگ کیسے ہوتی ہے، تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب اس بارے میں آگاہ کروں گی. اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو اسپیشل، آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے میں اگر فرض کیجیے اگر کوئی پروگرام اناؤنس ہوا ہے گورنمنٹ کا اور میں آپ کو ڈائریکٹلی بہت ساری ویڈیوز لوگ روز لگا دیتے ہیں کہ جی یہ کینیڈا آئیے اور کینیڈا میں آ کے فوراً امیگریشن حاصل کیجیے اور یہ کیجیے اور یہ پروگرام اوپن ہو گیا اور ایکسپریس انٹری. تو دیکھیے وہ صرف اپنا پروگرام چلانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے نالجبل پہلے ہونا پڑتا ہے تاکہ آپ کسی کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنیں. ٹھیک ہے، تو میں بریفلی آپ کو تھوڑا کر کے بتاؤں گی. تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، لیکن آپ کو اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہے اور میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہے تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کینیڈا کی ہر حصے کے بارے میں بہت ان شاء اللہ تعالیٰ آگاہی ہو جائے گی اور فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.